بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مرکز ابن القیم الاسلامی کے معزز ذمہ داران اور معزز شرکاء اجلاس، آج کا یہ جلسہ دراصل وہ مسابقہ حفظ قرآن اور وہ مسابقہ حفظ حدیث جس کا انعقاد سعودی ایمبیسی کی طرف سے عمل میں آیا تھا، اس مسابقے میں کامیاب ہونے والے طلباء کے درمیان آج انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے جو عنوان آج کی گفتگو کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان. یعنی مجھے بیک وقت دو موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے. ایک موضوع تو یہ ہے کہ نوجوان صحابہ ان کی قربانیاں، اور دوسرا موضوع کہ ان کی قربانیوں سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے. تو حضرات، انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتی ہے. انسانی زندگی کے مراحل بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد موت کی منزل. انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں، کسی دو آدمیوں کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ سب سے اہم مرحلہ نوجوانی کا مرحلہ ہے، جوانی کا مرحلہ ہے، جب انسان کی قوت، انسان کی طاقت، انسان کی صلاحیتیں بالکل عروج پر ہوتی ہیں. جوانی انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے، اور یہی وجہ ہے حدیثوں میں یہ فرمایا گیا ہے کل جنتی جنت میں جائیں گے
مرتے ہوئے ان کی عمر چاہے جتنی بھی رہی ہو، وہ 100 سال کے رہیں، 150 سال کے رہیں، 80 سال کے رہیں، جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی 33 سال کی نوجوان کی شکل میں جنت میں داخل کرے گا۔ جوانی اتنی اہمیت کی حامل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ آپ کو بتاتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی کارنامہ، کوئی بھی انقلاب نوجوانوں کے بغیر نہیں آیا ہے۔ بزرگوں کی سرپرستی ضروری ہوتی ہے، بزرگوں کی عقل ہوتی ہے، بزرگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، بزرگوں کے مشورے ہوتے ہیں، بزرگوں کی پلاننگ ہوتی ہے، بزرگوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، لیکن بڑوں کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے والا نوجوان ہوتا ہے۔ بڑوں کی عقل کو عمل کی صورت دینے والا نوجوان ہوتا ہے۔ میدان عمل میں اتر کر کسی بھی خدمت کو انجام دینے والا نوجوان ہوتا ہے۔ اور یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نبوت و رسالت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی نبی کو بھیجا، کسی بھی رسول کو بھیجا، اس نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اس نبی کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ قبول کرنے والے ہمیشہ سے نوجوان رہے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ ہود کے اندر فرمایا، سورہ یونس کے اندر فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَاهُمْ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جانب مبعوث ہوئے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون سے خطاب کیا اور فرعون کی قوم سے خطاب کیا اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، قرآن کہتا ہے قوم فرعون میں سے کسی کو ایمان لانے کی ہمت نہ ہوئی۔ فرعون کے ظلم، فرعون کی زبردستی، فرعون کا قہر ایسا لوگوں کے ذہنوں پہ اس کا روب تھا کہ ایمان لاتے ہوئے سارے لوگ ڈر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سارا سماج، سارا معاشرہ ایمان لانے سے ڈر رہا تھا تو اس وقت قوم فرعون کے کچھ نوجوان تھے، قوم فرعون کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لانے کی ہمت کی۔ ذریتن کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ذریتن یعنی نوجوان، کہا کہ نوجوانی، جوانی کے خون ہی میں وہ حوصلہ ہوتا ہے چیلنجز کو فیس کرنے کا، چیلنجز کو برداشت کرنے کا، مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے قوم فرعون میں سے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے فرعون کے ظلم کے چیلنج کو برداشت کیا اور اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرات، قرآن مجید میں ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں جسے اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ بالاختصار یہ ہے، کچھ نوجوان موحد تھے، مومن تھے، وقت کی حکومت مشرک تھی اور زبردستی ان سے شرک کروانا چاہ رہی تھی۔ یہ اس معاشرے میں توحید کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے اور جب ان کے ایمان اور عقیدے پہ خطرہ آیا، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے غار میں جا چھپے۔ 309 سال اللہ نے ان کو سلا دیا، ان پہ نیند طاری کر دی۔ 309 سال بعد انہیں جگایا۔ واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس واقعے کا آغاز قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، وہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے۔ ہم نے انہیں ہدایت سے نوازا تھا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی، تبھی وہ حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہوئے، توحید کا نعرہ بلند کیا، شرک سے بغاوت کی، کفر سے بغاوت کی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں، اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے قرآن یہ جو کہہ رہا ہے کہ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ قرآن دراصل یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اور انہم فتیۃ اس لیے قرآن نے کہا کہ عہد نبوت میں، مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ نبی پر ایمان لانے کے بعد قربانی دینے والوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی دعوت کی نصرت و تائید کرنے والوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی. جنہیں مکے کی سنگلاخ زمین پہ گھسیٹا جا رہا تھا وہ نوجوان تھے. جن کے سینوں پہ پتھر کی بڑی بڑی سلیں رکھی جا رہی تھی وہ نوجوان تھے. جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھی ایمان لانے کے جرم میں وہ نوجوان تھے. جن کے پیروں میں زنجیریں ڈالی جا رہی تھی ایمان لانے کے جرم میں وہ نوجوان تھے. جنہیں حصیر میں لپٹ کر نیچے سے دھواں دیا جا رہا تھا وہ نوجوان تھے. نوجوانوں کی اکثریت نوجوان تھے یہ سب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر سبحان اللہ قربانیاں دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اور حدیث پاک نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی تو جوانی کے حوالے سے دی. جنت کی بشارت بھی دی تو جوانی کے حوالے سے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جو تعبیر ہے یہ جو الفاظ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس تعبیر میں ان تمام نوجوانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جو نوجوان کے اپنی جوانی کو دین کے لیے اسلام کے لیے قربان کر رہے تھے. اور ساتھ بھی یہ پیغام بھی ہے یہ سارے نوجوان جنت میں جائیں گے اور ان کے سردار جنت میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا لامتناہی سلسلہ اپنی نوجوانی کی عمر میں انہوں نے نبی پر ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو جس طرح انہوں نے نبھایا وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. نوجوانوں نے نبی پر ایمان لانے کے بعد نبی کو ایسے چاہا اور دل میں نبی کو وہ جگہ دی کہ سبحان اللہ اگر نبی کی محبت کے راستے میں ان کے بیوی بچوں کی محبت رکاوٹ بنی بیوی بچوں کی محبت کو قربان کیا. نبی کی محبت کے راستے میں والدین اور ماں باپ کی محبت رکاوٹ بنی والدین اور ماں باپ کی محبت کو قربان کیا. نبی کی محبت کے راستے میں اعزاء و اقارب دوست و احباب کی محبت رکاوٹ بنی اعزاء و اقارب کی محبت کو قربان کیا. سیرت کا کہ 10 صفحات اس کے شاہد ہیں. زید بن حارثہ مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ہم بار بار سنتے ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے. آپ نے انہیں لے پالک بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ آزاد تھے. کسی نے ان کو زبردستی پکڑ کے بیچ دیا تھا. کسی نے ان کو پکڑ کے زبردستی بیچ دیا تھا اور وہ مارکیٹ میں غلام کی حیثیت سے خریدے گئے بیچے گئے. بالآخر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملکیت میں آئے اور جب حضرت خدیجہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید بن حارثہ کو ہبہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ رہنے لگے. ہوا ہے کہ مدت بعد دوران طواف بیت اللہ کا طواف کرتے ایک مرتبہ اچانک زید بن حارثہ کا سامنا ان کے اپنے چچا سے ان کے اپنے والد سے ہو گیا. ان کے اپنے چچا سے ان کے اپنے والد سے ہو گیا. ملاقات ہو گئی، تعارف ہوا. بچپن میں جدائی ہوئی تھی، بچپن میں خاندان سے جدا ہوئے تھے، والدین سے جدا ہوئے تھے اور اب سبحان اللہ سامنا ہو گیا، تعارف ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ کے چچا اور ان کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے آپ سے درخواست کی، کہا کہ اے محمد یہ جو زید بن حارثہ یہ ہمارا لڑکا ہے، بچپن میں جدا ہو گیا تھا، بچپن میں گم ہو گیا تھا، بچپن میں کھو گیا تھا اور زبردستی غلامی کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا تھا. آج پھر سے ہمارا لڑکا ہمیں مل گیا ہے. ہم آپ سے یہ اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو، وہ اگر تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو تو بخوشی لے جا سکتے ہو. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بغیر تردد کے جواب دیا،
نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر نہ آپ تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ حضرات غور کرو یہ کیسی محبت ہے، کیسے چاہا صحابہ نے، باپ بلا رہا ہے، چچا بلا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے اخلاق دیکھے ہیں، ایسی چاہت دیکھی ہے، ایسی اپنائیت دیکھی ہے، ایسی محبت دیکھی ہے کہ اب میں آپ کو چھوڑ کر جدا نہیں ہو سکتا، الگ نہیں ہو سکتا۔ چچا اور باپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ دسیوں واقعات ہیں، غزوہ بنو المصطلق کے واقعات میں سیرت نگار یہ واقعہ لکھتے ہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جو سفر جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے ایک بات کہہ دی لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ۔ رئیس المنافقین، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اگر ہم اب مدینہ واپس جائیں گے، مدینہ جانے کے بعد ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا۔ اس کی مراد کیا تھی؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا ہم مدینے کے اصلی باشندے ہیں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہاجرین یہ باہر کے لوگ ہیں، جیسے اب ہم مدینہ پہنچیں گے ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا۔ مہاجرین کو نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ پیارے نبی کو خبر پہنچ گئی، پیارے نبی کو معلوم ہو گیا کہ رئیس المنافقین نے ایسی بات کہی ہے، اور جیسی پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ صحابہ اجازت چاہنے لگے، اللہ کے نبی اجازت دیجئے عبداللہ بن ابی بن سلول کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے ہم۔ اس نے ہم تمام مہاجرین کو ذلیل قرار دیا، اس نے یہ کہا کہ وہ ہمیں مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ صحابہ اجازت چاہنے لگے، اجازت دیجئے ہم اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ باپ منافقین کا سردار ہے اور بیٹا عبداللہ بن ابی کے ایک لڑکے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ وہ صادق الایمان تھے، وہ سچے مسلمان تھے۔ کہیں سے عبداللہ بن ابی بن سلول کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی کہ ان کے منافق باپ نے مہاجرین پر یہ تبصرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد ہم مہاجرین کو نکال دیں گے، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عبداللہ بن ابی کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سننے کے بعد کہ ان کے باپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، دوڑے دوڑے چلے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا کہ اللہ کے نبی پتا چلا کہ میرے باپ نے ایسی بات کہی ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس جرم کی سزا کے طور پر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم کسی اور کو نہیں، مجھے دیجیے، میں اپنے باپ کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اے اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی دوسرے ہمارے ساتھی اور صحابی سے کہہ دیں اور وہ میرے باپ کو قتل کر دے، کتنا بھی ہو بیٹا ہو، اور اس کی وجہ سے کہیں اس صحابی کے تعلق سے میرے دل میں منفی جذبات نہ بیٹھ جائیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، میرا تو قتل کا ارادہ نہیں۔ اور حضرات انہوں نے کیا کیا؟ جب واپس مدینہ لوٹ رہے تھے، مدینے میں داخلے کے وقت حضرت عبداللہ مدینے کے باب الداخلہ پہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، اور باپ عبداللہ بن ابی بن سلول جس نے مسلمانوں کو مدینے سے نکالنے کی بات کی تھی، جب وہ مدینے میں داخل ہونے لگا، حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کے آگے تلوار رکھ دی، کہا آج آپ مدینے میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ مل جائے۔ حضرت تاریخ میں آپ ایسے نمونے نہیں دکھا سکتے کہ کسی لیڈر کو، کسی رہنما کو، کسی رہبر کو، کسی قائد کو لوگوں نے ویسا چاہا ہو جیسی چاہت کے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے صحابہ کے دلوں میں تھی۔ جب بھی آپ کی جان پہ کوئی خطرہ آئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ سفر ہجرت کے حوالے سے آپ نے سن رکھا ہے، سفر ہجرت خطرات سے بھرا ہوا سفر تھا، جان کے لالے پڑے تھے،
ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کی تلاش جاری تھی، خطرات سے بھرا ہوا سفر۔ اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ یہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ یہ تھا کہ ابو بکر چلتے ہوئے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں اور کبھی تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دیکھا کہ دوران سفر ابو بکر کبھی کہ آگے چل رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر پیچھے آتے پیچھے چلتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آگے آتے آگے چلتے ہیں۔ پہلے نبی نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو، بڑے بے چین نظر آ رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی خاطر، آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر میں آگے چل رہا ہوتا ہوں، اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں اچانک خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آگے گھات میں نہ لگا ہوا ہو، یہ خیال آتا ہے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں تاکہ واقعتاً اگر اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو میری جان پہ سب سے پہلے آئے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نوجوان ساتھیوں نے، آپ کے نوجوان صحابہ نے ایسے چاہا، اور جیسے آپ کی ذات سے محبت کی، آپ کے مشن سے بھی ویسی محبت کی۔ صرف ذات سے محبت نہیں کی، صحابہ نے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کے مشن، نبی کی دعوت، نبی کے پیغام سے بھی ویسے ہی محبت کی۔ اور جب کبھی نبی کے مشن کی خاطر جان و مال کی قربانی دینے کی بات آئی، کبھی ذرا برابر صحابہ نے تأمل نہ کیا۔ ہجرت کے واقعات پڑھ لو، ہجرت کے واقعات پڑھ لو، ان نوجوان صحابہ نے کیسی عظیم قربانیاں دی۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے سے نکلے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، مشرکین نے راستہ روکا، کہا صہیب تم مدینہ جا رہے ہو اور اپنے ساتھ ایک بہت سارا مال لے جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے دولت تم نے مکے میں کمائی ہے، یہ پیسہ تم نے مکے میں کمایا ہے، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو اس کی شرط یہ ہے کہ سارا مال یہیں چھوڑ جاؤ، سارا پیسہ یہیں چھوڑ جاؤ، تبھی ہم تمہیں ہجرت کی اجازت دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ساری دولت، سارا مال، سارا سرمایہ وہیں چھوڑا، اکیلے تنے تنہا خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صہیب بتاؤ کیسے آئے ہو؟ حضرت صہیب نے کہا کہ اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سارا مال، ساری دولت، سارا پیسہ، سارا سرمایہ جو مکے کا کمایا تھا مکے میں چھوڑ کے خالی ہاتھ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ پیارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب۔ آپ نے فرمایا کہ صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی۔ کون سی تجارت ہے یہ؟ ہاں دیکھو، سب کچھ گوا کے گئے، سب کچھ لٹا کے گئے، اور پیارے نبی کہہ رہے تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی۔ یہ تجارت اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت ہے، اللہ کے ساتھ کی گئی تجارت ہے۔ تم نے ساری دولت لٹا کر جنت خرید لیے، جنت کا بزنس کر کے آئے ہو، اس معنی میں تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی۔ اور آسمان سے وحی آ گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اور جوانی کے مرحلے کو آپ نے بڑی اہمیت دی، نوجوانوں کو آگے بڑھایا، نوجوانوں کو حوصلہ دیا، نوجوانوں کو ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ وفات نبوی کے وقت آپ نے شاہ روم ہرقل سے لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ تھے، کبار صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، مگر اس فوج کی کمانڈنگ ایک نوجوان صحابی اسامہ بن زید کے حوالے کی۔ اسامہ بن زید جو عمر کے 17-18 برس کے تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا کمانڈر بنایا۔ اس فوج کا کمانڈر بنایا جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ بڑی بات ہے، ایک 17 سال کا نوجوان، ایک 18 سال کا نوجوان ایسی فوج کا کمانڈر بن رہا ہے جس فوج میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ حضرات، نبی کی اسی تربیت کا نتیجہ،
نبی کی اسی تربیت کا نتیجہ، نبی کی اسی تربیت کا کرشمہ تھا کہ یہ نوجوان جہاں بھی گئے اسلام کے پیغام کو لے کر فاتحانہ شان سے جہاں بھی گئے، دنیا ان کے ضمیر کو خرید نہ سکی، دنیا ان کے ضمیر کو خرید نہ سکی، کسی بھی ملک کے حالات ان کے اخلاق و کردار کے لیے چیلنج نہ بن سکے، کسی بھی ملک کے حالات ان کے اخلاق و کردار کے لیے چیلنج نہ بن سکے، اور بڑے سے بڑے دربار کو، بڑے سے بڑا دربار بھی ان کے دلوں پر اپنا روغ نہ ڈال سکا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، رستم کے دربار میں گئے، کیسے گئے؟ رستم نے دربار کو شان و شوکت سے سجا رکھا تھا، دربار خوب سجا ہوا ہے، مسلمان آ رہے ہیں، مسلمانوں کو معروف کرنا ہے، اور یقین کیجئے کہ مسلمان ویسا دربار پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، مسلمان ایسا دربار پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، دربار پوری شاہانہ شان و شوکت سے سجا ہوا ہے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کس شان سے اس دربار میں داخل ہوئے، دربار میں قالین بچھے ہوئے ہیں، ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تیز نیزہ ہے، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قالین کو چبوتے ہوئے، نیزہ قالین میں چبوتے ہوئے سیدھے رستم کے سامنے جا کھڑے ہوئے، رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے خطاب کیا اور کہنے لگے جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہنے لگے کہ اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دیں، ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے انصاف کے زیر سایہ لائیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لائیں۔ حضرات دنیا کا کوئی منظر انہیں مروب نہ کر سکا، دنیا کا کوئی دربار ان پہ روب نہ ڈال سکا، یہ جہاں بھی گئے نبی کی تربیت کا کرشمہ، نبی کی تربیت کا نتیجہ کہ سبحان اللہ انہوں نے روب جمایا، روب ڈالا، دنیا انہیں کبھی مروب نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو آخرت میں جو اعزازات ہیں، آخرت میں جو انعامات ہیں وہ تو ملنے ہی والے ہیں، دنیا میں اللہ نے نبی کے ان نوجوان صحابہ کو عظیم اعزازات سے نوازا، عظیم انعامات سے نوازا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو انعام ملا، کیا ملا انعام؟ وہ مؤذن رسول کہلائے، بلال حبشی مؤذن رسول کہلائے، نبی کے مؤذن بنائے گئے کہ مدینے میں 5 وقت وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں بلال حبشی کو مؤذن بنانے کا راز کیا ہے؟ ایک تو عام سی بات ہے کہ ان کی آواز بہت بلند تھی، بلند آواز رکھنے والے صحابہ تو اور بھی تھے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر مؤذن اس لیے بنایا گیا کہ جب مکے میں ماحول اتنا خراب تھا، حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر کہنا اپنی موت کو سزا دینے کے مترادف تھا، اللہ اکبر کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے ایام میں بھی اسی بلال کو یہ اعزاز عطا کیا کہ جب اللہ اکبر کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، تب تم نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، تب تم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو اے بلال امن کے ان دنوں میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے کا سب سے زیادہ حق تمہیں کو پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بہت بڑا انعام تھا، یہ بہت بڑی تکریم تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، جو کہ دراصل ان کی قربانیوں کے سلسلے میں دنیا میں ملی۔ حضرات انس بن نضر رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بخاری شریف میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی، ایک واقعہ آیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کے نوجوان صحابہ کی قربانیاں اللہ کے نزدیک کیسے مقبول ہوئی اور اللہ کے پاس انہیں کیا مقام ملا، کیا رتبہ ملا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بہن، ان کا نام تھا ربیہ، ربیہ نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا۔ حضرت انس کی بہن نے ایک عورت کا دانت ناحق توڑ دیا، انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ اب جو مظلوم عورت تھی، مظلوم عورت کے رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے مطالبہ کرنے لگے، اے اللہ کے نبی
انس بن نضر کی بہن نے ہماری فلاں خاتون کا دانت توڑا، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ انس بن نضر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انس بن نضر رضی اللہ عنہ آئے اور پیارے نبی نے کہا کہ اے انس، تمہاری بہن نے فلاں خاتون کا دانت توڑا ہے، مظلوم عورت کے رشتہ دار قصاص چاہ رہے ہیں، بدلہ چاہ رہے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، ریکویسٹ کی، کہا اللہ کے نبی ان سے کہیے کہ معاف کر دیں، میری بہن سے غلطی ہو گئی، کہیے کہ معاف کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پر وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ان سے درخواست کیجئے اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو کم از کم دیت لے کر چھوڑ دیں میری بہن کو۔ شریعت میں ایک دان کی دیت 5 اونٹ ہے، کوئی ناحق کسی کا دان توڑتا ہے اس کی دیت 5 اونٹ دینی پڑے گی مظلوم شخص کو۔ کہا کہ اس سے کہیے کہ وہ کم از کم دیت لے کر معاف کر دیں، پر مظلوم عورت کے رشتہ دار معاف کرنے دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ اب تو قصاص کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اب تو قصاص ہی ہوگا، تمہاری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو بہن کی محبت کے جذبات سے سرشار تھے، انہوں نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع، کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ لا تکسر ثنیۃ الربیع، یہاں بات یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے تھے، ہرگز نہیں، وہ بہن کی محبت کے جذبات سے مغلوب تھے، بہن کی محبت کے جذبات سے سرشار تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ ادھر انہوں نے قسم کھائی، ادھر مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے فوراً کہا اللہ کے نبی ہم نے ان کی بہن کو معاف کر دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں، رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ حضرت انس کی بہن نے جس عورت پہ ظلم کیا تھا، دانت توڑا تھا، تھوڑی دیر پہلے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی کی درخواست قبول کر کے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دیت لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن جیسے ہی حضرت انس نے قسم کھائی، حضرت انس بن نضر کے قسم کھانے کے فوراً بعد اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کے انس بن نضر اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، اور معاملہ جیسے انہوں نے قسم کھائی ہے معاملہ ویسے ہو کر رہتا ہے۔ حضرات قصہ مختصر یہ، بات مختصر یہ، نوجوان اگر جاگتا ہے تو قوم جاگتی ہے، نوجوان اگر جاگتا ہے قوم جاگتی ہے، اور نوجوان اگر سو جائے قوم سو جاتی ہے۔ آج جس ماحول جن حالات میں ہم جی رہے ہیں حضرات، نوجوانوں کے لیے یہ چیلنجز سے بھرا ہوا ماحول ہے۔ آج کی دنیا خصوصاً نوجوانوں کے لیے بڑے چیلنجز لی ہوئی ہے۔ آج واللہ جوانیاں لٹ رہی ہیں، آج واللہ جوانیاں لٹ رہی ہیں، اخلاق لٹ رہے ہیں، کردار لٹ رہا ہے، عزت و ناموس لٹ رہی ہے۔ اور یہ کیسے لٹ رہی؟ کہا تہذیب کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تعلیم کے نام پر، کلچر کے نام پر، فلموں کے ذریعے، گندے گندے ناولز کے ذریعے، اور روزینہ آنے والے ہمارے گھروں میں اخبارات کے ذریعے نوجوانوں کے کردار، نوجوانوں کے اخلاق کو لوٹا جا رہا ہے۔ آج صحیح معنوں میں ہر دن، ہر وقت، ہر جگہ اخلاق و کردار کی چوری ہو رہی ہے، اخلاق کو چرایا جا رہا ہے، کردار کو چرایا جا رہا ہے۔ دیکھو مال کی چوری ہوتی ہے تو کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں چور گھس جائے مال چرا لے، کسی کے گھر میں چور گھس جائے زیورات چرا لے، کسی کے گھر میں چور گھس جائے پیسہ اٹھا لے، ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ پیسے کی چوری ہو سارا معاشرہ قیامت برپا کرتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں اخلاق چرائے جا رہے ہیں، کردار چرایا جا رہا ہے، کیریکٹر کی چوری ہو رہی ہے، جوانیوں کی چوری ہو رہی ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے، گندے ناولز کے ذریعے، روزینہ آنے والے جو میگزینز ہیں جس میں فلمی صفحات ہوتے ہیں، یہ سب صفحات چرا رہے ہیں نوجوانوں کی جوانیاں، اور والدین کی نظروں کے سامنے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بچہ بیٹھ کے فلمی صفحہ پڑھ رہا ہے،
ماں باپ دیکھ رہے ہیں بچہ بیٹھ کے جو ہے نعوذ باللہ انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھ رہا. آج اخلاق و کردار نوجوانوں کے والدین کے سامنے لٹ رہے, مگر افسوس ہے کہ اس چوری کو چوری نہیں سمجھی جا رہی. حضرات, آج ایک منصوبہ بند طریقے سے نوجوانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, نوجوانوں کی جوانیوں کو ضائع کرنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں. تہذیب کے نام پر, کلچر کے نام پر, تعلیم کے نام پر آج کے کالجز آپ کو علم تو دے رہے ہیں, آپ کو سائنسدان تو بنا رہے ہیں, آپ کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں, آپ کو انجینئر تو بنا رہے ہیں, لیکن بتاؤ اخلاق اور کیریکٹر اور کردار کے اعتبار سے جو بحران کالجز میں ہے, کالجز کا جو ماحول ہے, یاد رکھو انسان اخلاق سے انسان بنتا ہے, کردار سے انسان بنتا ہے. انسان کے پاس اگر اخلاق لٹ جائے, انسان کے پاس کردار لٹ جائے, اور اسلام نے تعلیم کا جو تصور پیش کیا ہے وہ تربیت کے ساتھ ہے. تعلیم وہ مطلوب ہے جو تربیت کے ساتھ ہو. تربیت کے بغیر ہونے والی تعلیم اسلام کو قطعاً منظور نہیں ہے. ادب اور اخلاق حضرات بہت بڑی چیز ہے. آج کہنا یہ ہے جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں, جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں. کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ بس اسٹینڈوں میں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں, ہوٹلوں میں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں, کلبوں میں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں, پارکوں میں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں. ہاں, اکبر الہ آبادی نے کہا آج کے نوجوانوں کا کلچر ہے, بہت سارے نوجوان کیا ہے, شام ہوتی ہے تو بس اسٹینڈ کے ہوٹل میں جمع ہونا, کسی ہوٹل میں جمع ہونا, رات 11, 12, 1 تک گپ شپ کرنا, چائے کے دور چلیں گے, سگریٹ کے دور چلیں گے. ماں گھر میں منتظر ہے کہ بیٹا کب آئے گا. ماں جب تک بیٹا کھا نہیں لیتا ماں کھاتی نہیں ہے, اور یہ بیٹا رات 1, 2 بجے گھر آتا ہے, ماں کو انتظار کرواتا ہے, ماں کو بھوکا رکھتا ہے. ہاں, اکبر الہ آبادی نے اسی تہذیب اور اسی ذہن پر تنقید کرتے ہوئے کہا اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. حضرات, والدین کے ساتھ آج کے نوجوان کا سلوک, والدین کے ساتھ آج کے نوجوان کا سلوک بہت ہی افسوسناک موضوع اور بہت ہی افسوسناک بات. آج کا نوجوان والدین کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے, ماں باپ کی زندگیوں کا سکون حرام ہو چکا ہے نافرمان اولاد کی وجہ سے. اور بعض نوجوان ایسے بھی ہیں جنہیں باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. بعض نوجوان ایسے یاد رکھنا جنہیں باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آتی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ دیہاتی ہے, باپ کے چہرے پہ داڑھی ہے, باپ جبہ پہنتا ہے, باپ رومال ڈالتا ہے, باپ لنگی پہنتا ہے, اور یہ نوجوان کالج میں پڑھا ہوا, اس کا سارا فرینڈ سرکل وی آئی پی قسم کا ہے. اب اس نوجوان کو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارا فرینڈ سرکل جو وی آئی پیز کا ہے, ان کے درمیان اس دیہاتی باپ کا تعارف باپ کی حیثیت سے کیسے کروں. کیا بولتا ہے؟ باپ کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی ہمارے رشتے دار ہیں. ہاں, باپ کو باپ کہنے کی توفیق نہیں. باپ کو باپ کہنا جو آج کے نوجوان کے لیے کیسا کلچر ہے, یہ کیسا کلچر ہے سوچئے, جو باپ کو باپ کہنے سے انسان کو روک رہا ہے. حضرات, بہت قرآن مجید نے ایک بات کہی, سبحان اللہ, سورۃ الاحقاف میں, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. اس سے پہلے والی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. قرآن اس کے بعد کہتا ہے ہم انسان کو ہم نے وصیت کی ہے کہ حسن سلوک کر ماں باپ کے ساتھ. وہ حسن سلوک نہیں کرتا ہے, یہاں تک کہ ماں باپ کی اہمیت اسے کب پتا چلتی ہے؟ حتی اذا بلغ اشدہ, جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے, جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے, وبلغ 40 سنہ, اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو باپ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے, ماں کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. قرآن کہتا ہے جوانی کو پہنچنے کے بعد یہ نوجوان جسے لڑکپن میں ماں باپ کی اطاعت کی توفیق نہ ہوئی, جوانی میں ماں باپ کی اطاعت کی توفیق نہ ہوئی, جب 40 سال کراس کر جاتا ہے تب اسے ماں باپ یاد آ رہے ہیں اور ماں باپ کے حق میں دعا دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں، میرے ماں باپ پر ہے، میرے والدین پر ہے، ان نعمتوں کی میں شکر گزاری کر سکوں۔ 40 سال بعد اسے دعا یاد آ رہی ماں باپ کو، کیوں؟ 40 سال سے پہلے اسے احساس نہ تھا ماں باپ کی قربانیوں کا۔ انسان جب 40 سال کے راس کر جاتا ہے نا، ہاں فرض کرو ایک 24-25 سال کی عمر میں شادی کرے اگر انسان، 40 سال تک وہ بچے کی ولادت، اس کے گھر اس کے اپنے بچے کی جو ولادت ہوتی ہے، پھر اس کے اپنے گھر بچے کی جو پرورش ہوتی ہے، بچے کو پال کر 10 12 13 14 سال جوانی کی دہلیز سے لانے تک، تو اسے اندازہ ہوتا ہے اس کی اولاد کو جب وہ پالتا ہے، اپنی اولاد کو جب وہ پالتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جب وہ راتوں کو جاگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جب وہ محنت کرتا ہے، تب اسے اپنے ماں باپ کی قربانیاں یاد آتی ہیں کہ آج جس طرح میں اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں، میرے ماں باپ بھی شاید تڑپے ہیں۔ آج میں جس طرح اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگ کر گزار رہا ہوں، میرے ماں باپ نے بھی نہیں معلوم کتنی راتیں گزاری ہوں گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے 40 سال کو پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پروردگارہ میرے والدین پہ رحم فرما، اور میرے والدین پر جو تو نے انعامات کی ان کی شکر گزاری کی توفیق دے دے۔ حضرات باتیں بہت ہو سکتی ہیں، کہنا یہ ہے موجودہ ماحول، موجودہ دنیا، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے یہ چیلنجز بھرے حالات ہیں۔ ہمارے آپ کے اخلاق، آپ کے تدین، آپ کے کردار کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، آپ کے دین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور یاد رکھو شیطان یہ فریب دیتا ہے، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو نوجوان ہے، بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے، ابھی تو نوجوان ہے، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے، ابھی تو نوجوان ہے، ہاں بڑھاپے میں دیندار بن جائیں گے۔ یہ شیطانی فریب ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ آج انسان گھر سے نکلتا ہے، وہ واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے، واپس آنے کی ضمانت نہیں ہے۔ سمجھ جاؤ میرے نوجوانوں، شیطان کا فریب ہے، وہ اصلاح مستقبل کی فکر دے کر اصلاح حال سے غافل کرتا ہے، اصلاح مستقبل کی فکر دے کر اصلاح حال سے غافل کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب جو رمضان آ رہا ہے رمضان سے نمازی بن جاؤں گا، یہ خیال شیطان کا خیال ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے اب جو رمضان آ رہی ہے رمضان سے داڑھی چھوڑ دوں گا، شیطان کا خیال ہے یہ۔ کیوں؟ اللہ کی جانب سے اگر ہو تو وہ رمضان کا انتظار نہیں ہوگا، آج ہی سے نمازی بنوں گا، ابھی سے دین پر آؤں گا، کیا ضمانت کے رمضان ملے گا، کیا گارنٹی کے رمضان تک پہنچو گے؟ میرے محترم بھائیوں، ہاں ایک واقعہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ایک میگزین نکلتا ہے رابطہ میں ایک نوجوان نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے جو اس کے ساتھ ہوا، جو اس پر گزری۔ ایک عرب نوجوان، اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بس ایک واقعہ رابطہ عالم اسلامی سے نکلتا میگزین رابطہ، اس میں کہا، اس نوجوان نے کہا کہ میرا تعلق غوطہ خوروں کی ٹیم سے، غوطہ خور سمندر میں جو ہے آکسیجن وغیرہ پہن کے جاتے ہیں سمندر کی گہرائی میں، بہت کچھ وہاں سے موتیاں لاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے لکھا ہے کہ میرا تعلق غوطہ خوروں کی ٹیم سے تھا، اور میں نام کا مسلمان تھا، مسلمان اس لیے تھا کہ مسلمان ماں باپ کو پیدا ہو گیا اور میرے ماں باپ نے میرا نام مسلمانوں جیسے رکھ دیا۔ عملی اسلام میرے اندر نہیں تھا، نماز کبھی میں نے نہیں پڑھی، مسجد کا رخ کبھی میں نے نہیں کیا، اسلام کی کوئی عملی تعلیم میری زندگی میں نہیں تھی، میں بس نام کا مسلمان تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے۔ کیا واقعہ؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں وہ اپنی غوطہ خوری کی جو ٹیم ہے اس ٹیم کے ساتھ غوطہ خوری کی مہم پہ گیا، آکسیجن وغیرہ سب پہنے ہوئے، جب ہم سمندر میں داخل ہوئے، سمندر کی گہرائی میں چلے گئے، سمندر کی گہرائی میں جانے کے بعد سب منتشر ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا۔ اس نے لکھا ہے میرے آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گئی، میرے آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گئی، مجھے آکسیجن ملنا بند ہو گیا، اور جب آکسیجن ملنا بند ہو گیا دم گھٹنے لگا، سانس رک گئی، اب مجھے لگا کہ گویا میں چند منٹوں کا مہمان ہوں۔ اس نوجوان نے لکھا ہے میں نے چاہا کہ کم از کم اب جان جا رہی ہے تو کلمہ تو پڑھ لوں، کلمہ تو پڑھ لوں۔ کہتے میں نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، اشک کہتا تھا، پانی میرے منہ کو دبا دیتا تھا، کلمہ بھی میری زبان سے نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں، اس تھوڑی 2 4 5 10 منٹ کے وقفے میں
مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی پہ جو ندامت ہوئی، جو پشیمانی ہوئی، جو دین سے لے کر میں نے گزاری، کہ میں بے عمل ہو کے مر رہا ہوں، بے دین ہو کے مر رہا ہوں. اللہ نے زندگی، ہوش چلی گئی اس کی، ہوش چلی گئی، بے ہوش ہو گیا. اللہ نے زندگی رکھی تھی، دوسرے دوستوں نے دیکھ لیا اس کو، فوراً اٹھا کر ساحل پہ لائے، ہاں، اور جو کچھ دوائی وغیرہ دی اور اس کو ہوش لوٹ آئی. اس نے لکھا ہے جب میری آنکھ کھلی، میں نے خود کو زمین پہ زندہ پایا، آنکھ کھلی اور خود کو زمین پہ زندہ پایا، سب سے پہلے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگارا شکر ہے تو نے مجھے سنبھلنے کا ایک چانس تو دیا. جان جا سکتی تھی، ہاں، ابھی روح قبض ہو سکتی تھی، شکر ہے کہ تو نے سنبھلنے کا چانس دیا. اس نے لکھا ہے اس کے بعد، اس واقعے کے بعد میری زندگی بدل گئی، 100 بدل گئی. میں پوری طرح سے دیندار بن گیا، میں پوری طرح سے دیندار ہو گیا، نمازی ہو گیا، لباس پوشاک بھی بالکل اسلامی لباس کا میں پابند ہو گیا. مدت بعد جب اس کی صحت ٹھیک ہو گئی، اس نے لکھا ہے میں نے پھر سے ایک اور مرتبہ وہ آکسیجن پہن لیا، آکسیجن کا وہ لباس پہن لیا. جب میں پوری طرح سے دیندار ہو گیا توبہ کرنے کے بعد، آکسیجن کا وہ لباس پہن لیا، تنے تنہا اکیلا اسی سمندر کا رخ کیا جہاں میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا. سمندر میں غوطہ لگایا، سمندر کی گہرائی میں گیا اور سمندر کی گہرائی میں جا کر وہاں بے ساختہ اللہ کے لیے سجدہ میں گر گیا. میں سجدہ میں گر گیا، بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، شکر ادا کیا اللہ تعالی. اس کے بعد اس نے ایک بات لکھی ہے، ایک لائن پہ، ایک جملے پہ وہ مضمون ختم ہوا. اس نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، شاید زمین کی سیارہ کے اس مقام پہ آج تک کسی نے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا ہوگا جہاں مجھے کرنے کی توفیق. میں امید کرتا ہوں کل حشر کی عدالت قائم ہوگی تو سمندر کا وہ مقام، سمندر کی وہ جگہ پکار کر کہے گی کہ پروردگارا، پوری تاریخ میں تیرا ایک بندہ تھا جو میرے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے تیرے لیے یہاں سجدہ کیا تھا، آج میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، پروردگارا اسے بخش دے. مجھے امید ہے کہ سمجھ کہ اس حصے کی سفارش سے میں بخش دیا جاؤں. ہاں دیکھو، شریعت کہتی ہے یومئذ تحدث اخبارها، سورہ زلزلہ آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارها، زمین قیامت کے روز شہادت دے گی. پیارے نبی نے اس کی تفسیر کی کہ زمین باقاعدہ گواہی دے گی، نیکیوں کی بھی گواہی دے گی، برائیوں کی بھی گواہی دے گی. آپ جہاں کھڑے ہو کے نیکی کر رہے ہیں وہ حصہ کل حشر کی عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے گا، اور جہاں کھڑے ہو کے برائی کر رہے ہیں وہ حصہ حشر کی عدالت میں آپ کے خلاف گواہی دے گا. ہاں، ہم یہ نہیں کہ تنہائیوں میں ہم نے برائی کر لی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، زمین کے جس حصے پہ کھڑے ہو کے ہم برائی کر رہے ہیں، کل اللہ اسے زبان دینے والا ہے، وہ حصہ گواہی دینے والا ہے. میرے بھائی، تو میرے محترم نوجوانوں، نوجوانی کی قدر و قیمت کو جانو اور یاد رکھو جوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت، جوانی کے سجدے، جوانی کی نمازیں، اس کی اللہ کے پاس بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. پیارے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. پیارے نبی نے کہا 7 خوش نصیب نوجوان ایسے ہیں، 7 خوش نصیب نوجوان ایسے ہیں کل قیامت کے روز جب سورج سروں پر ہوگا، ساری خلقت پسینے میں ڈوبی ہوگی، 7 خوش نصیبوں کو اللہ کا خصوصی سلام نصیب ہوگا. اس میں سے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جبکہ اسی کی عمر کے دوسرے نوجوان نفس کے غلام بنے ہوئے تھے، خواہشات کے غلام بنے ہوئے تھے، خواہشات کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے، پر یہ نوجوان اس کی جوانی عبادت میں گزری. یاد رکھو جوانی کے سجدوں کی بڑی قیمت ہے، جوانی کی نمازوں کی بڑی قیمت ہے، جوانی کی عبادتوں کی بڑی قیمت ہے. اس لیے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کیا کہ یہ جو اعزاز ہے اپنی جوانی میں اس اعزاز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور میرے بھائیوں، آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. آخری بات کیا ہے؟ دیکھیے آج کل ہمارے بہت سارے دیندار نوجوان جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، غلط رہنمائی کی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. غلط رہنمائی، آپ دیندار ہیں، آپ کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح رہنمائی کا انتخاب کریں، علماء کے تابع رہیں. آج کا نوجوان نعوذ باللہ
غلط رہنمائی کی وجہ سے جوش بلا ہوش کا شکار ہو کر. ہاں زندگی میں ہمارا جوش ہوش کے تابع رہنا چاہیے. جوش ہوش کے تابع رہے. اگر ہوش جوش کے تابع ہو جائے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے. آج کا نوجوان جوش بلا ہوش کا شکار ہو کر گمراہ کن افکار و نظریات کا شکار ہو رہا ہے. اہل علم سے بے نیازی کا مزاج، علماء کی رہنمائی سے بے نیازی کا مزاج. امت کے وہ علماء جن کے علم کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ایک نوجوان کو وہ بڑی آسانی سے ان کے فتووں کو ٹھکرا دیتا ہے، اور ٹھکرا کر نعوذ باللہ غلط قسم کے لوگوں کے پیچھے، غلط قسم کی، جیسے نے کہا، جوش بلا ہوش کے شکار ہو کر غلط قسم کی رہنمائی میں دینداری کے نام پہ غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.